جنگ سلاسل خلافت راشدہ اور سلطنت فارس کے درمیان ہونے والی سب سے پہلی جنگ تھی۔ مسلمان اندرونی فتنے ختم کرنے کے بعد سارے ممالک کو خلافت کے زیر نگی لانے کے لیے کوشاں تھے۔ عرب کے مسلمانوں اور فارسیوں میں چھوٹی موٹی جھڑپیں معمول بن چکی تھیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے 12 ہجری بمطابق 633 عیسوی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت فارس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت مسلمانوں نے جنگ سلاسل میں کامیابی حاصل کی۔ 12 ہجری بمطابق 633 عیسوی کو مسلمہ کذاب کو شکست دینے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ میں قیام پذیر تھے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ عراق پر حملہ کرو۔ دراصل فارسی سرحد کے قبائلی سردار حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی علاقوں میں مسلسل چھاپے مار رہے تھے۔ حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کامیابیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ یہ بالکل درست وقت ہے کہ فارسی علاقوں پر چڑھائی کی جائے، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان مجاہدین کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس جہاد کی کامیابی کے لیے انہوں نے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی۔ مسلم نوجوانوں نے اس پر لبیک کہا اور 10,000 مجاہدین کا ایک لشکر ترتیب دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی قبائلی فوج کے ساتھ مل کر جہاد میں شرکت کی۔ محرم 12 ہجری بمطابق 633 عیسوی کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارسی علاقوں کی طرف 10,000 مجاہدین کے ساتھ پیش قدمی کی۔ راستے میں قبائلی سردار بھی آپ سے ملتے گئے اور فوج کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ روانہ ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارسی گورنر حرمزاد کو خط لکھا، جس کا مفہوم کچھ یوں تھا: اسلام قبول کرو اور امان پاؤ، یا پھر جزیہ دینا قبول کر لو، اور تم اور تمہارے لوگ ہماری سربراہی میں سکون سے رہو گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اور میں تم پر ایسے نوجوانوں کے ساتھ مل کر حملہ آور ہوں گا جن کو موت سے اتنا ہی پیار ہے جتنا تم کو اپنی زندگیوں سے۔ دوسری طرف حرمزاد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملتے ہی اپنے شہنشاہ کو خبر کی اور ایک فوج اکٹھی کرنے لگا، اور وہ چند ہی مہینوں میں 20,000 کا ایک بڑا لشکر تیار کرنے میں کامیاب رہا۔ سلطنت فارس کی فوج اس وقت دنیا کی طاقتور ترین فوج تصور کی جاتی تھی۔ ان کا اسلحہ سب سے جدید تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس لاکھوں غلام سپاہی موجود تھے۔ ان کو شکست دینا مسلمان مجاہدین کے لیے بالکل بھی آسان نہ تھا۔ فارسی فوج جنگ کی ماہر تھی، لیکن ان کی ایک بڑی کمزوری تھی۔ ان کے سپاہیوں کا اسلحہ مضبوط اور جدید تو تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت وزنی تھا۔ وہ تیزی سے حرکت نہیں کر سکتے تھے، اور کسی فوج کا پیچھا کرنا تو ان کو جیسے موت نظر آتا ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تمام طاقتوں اور کمزوریوں سے بخوبی واقف تھے، کیونکہ مسلمان یمامہ سے فارس کی طرف حملہ آور ہو رہے تھے، اور راستے کا سب سے پہلا قلعہ قزیمہ یا کاظمہ نام کا ایک شہر تھا۔ اس یقین کے ساتھ کہ مسلمان قزیمہ پر سب سے پہلے حملہ کریں گے، حرمزاد نے اپنی ساری فوج اس شہر میں اکٹھی کر لی۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ انہوں نے قزیمہ پر حملہ کرنے کی بجائے اس شہر کو بائی پاس کرتے ہوئے حفیر نامی ایک قصبے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس علاقے کی سب سے اہم بندرگاہ اور تجارتی مرکز اوبالا کا شہر اس قصبے سے محض 20 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا۔ حرمزاد کو یقین تھا کہ مسلمانوں کا ہدف اوبالا ہے، تاہم اس نے قزیمہ کو خالی کر دیا اور سیدھا حفیر کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ وہاں پہنچ کر اسے خبر ملی کہ مسلمان افواج نے تو حملہ کیا ہی نہیں، بلکہ وہ تو قزیمہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ فارسی فوج جو کہ لمبے سفر اور وزنی ہتھیاروں کی وجہ سے پہلے ہی تھک ہار چکی تھی، قزیمہ واپس پہنچتے پہنچتے تھکان اور صحرا کی تپش سے نڈھال ہو چکی تھی۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قزیمہ کے قریب ہی پڑاؤ کیے ہوئے تھے، اور آخرکار محرم 12 ہجری کے آخری ہفتے میں دونوں فوجوں کا سامنا ہوا۔ حرمزاد کے لیے سب سے اہم قزیمہ کا دفاع کرنا تھا، تاکہ ان کو کسی قسم کے جنگی سامان یا پانی کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے اس نے اپنی فوج کو قزیمہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کھڑا کر دیا۔ مسلمانوں کا اولین مقصد فتح یا شہادت تھی۔ ان کے پیچھے صحرا اور آگے دشمن کھڑا تھا۔
لیکن یہی صحرا شکست کی صورت میں مسلمانوں کی حفاظت بھی کر سکتا تھا، کیونکہ فارسی فوج صحرا میں جانے کا خطرہ کبھی مول نہ لیتی۔ فارسی فوج کی فارمیشن بہت سادہ تھی، پیادہ فوج درمیان میں، گھڑ سوار دستے اور تیر انداز دائیں اور بائیں بازو پر، دائیں بازو کا کماندار قبس جبکہ بائیں بازو کا کماندار انوشکان نامی ایک جنرل تھا۔ پیادہ فوج بڑی بڑی زنجیروں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی تاکہ کوئی فوجی بھاگ نہ سکے، جبکہ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی گھڑ سواروں کا ایک دستہ سب سے پیچھے، پیادہ فوج درمیان میں اور گھڑ سوار دستے اور تیر انداز دائیں بازو پر موجود تھے۔ آخرکار محرم 12 ہجری کو معرکہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی، جس میں مسلمانوں کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ فارسی فوج کا دفاعی سامان زیادہ مضبوط تھا۔ اس کے بعد دونوں افواج ایک دوسرے کی طرف بڑھیں اور اصل جنگ شروع ہوئی۔ چند گھنٹوں کی لڑائی کے بعد فارسی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ مسلمانوں کے گھوڑ سوار دستے زیادہ طاقتور اور منظم تھے اور یہی اصل طاقت ثابت ہوئے۔ فارسی فوج کا سپہ سالار میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا اور فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ گھڑ سوار دستے بھاگنے میں کامیاب رہے، لیکن پیادہ فوج زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی اور مجاہدین کے گھیرے میں آ گئی۔ مسلمانوں کو زبردست فتح نصیب ہوئی اور فارسیوں کے تقریباً 10,000 فوجی مارے گئے اور باقی فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ اس جنگ کے بعد فارسی فوج پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور 3 اور جگہ پر فارسی فوج کو شکست دی اور 4 مہینوں کے قلیل عرصہ میں عراق کو فتح کر لیا۔